السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ امید ہے تمام مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے آپ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ بھی کریں۔ چلتے ہیں خبروں کی طرف۔ تو بہت زیادہ زبردست خبریں آ رہی ہیں کہ DGSI کا جو ہے پاکستان کی عوام کے بچوں یعنی کہ نوجوانوں کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہے 101، اور کہا جا رہا ہے کہ اب DGSI میدان میں آ گئے ہیں، باقی سب ناکام ہو گئے ہیں، تو اب وہ لوگوں کی پلس کو دیکھنے کے لیے میدان میں آئے ہیں۔ تو بچوں نے سوالات کرنے سے پہلے سب سے پہلے کہا کہ ہم آپ سے سوالات تو کر لیں لیکن کہیں ہمارے گھروں پر ویگو ڈالے تو نہیں آ جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ بے فکر رہیں، آپ کے گھروں کے باہر کوئی ویگو ڈالا نہیں آئے گا۔ تو آپ کو پتہ ہے جہاں پہ نوجوان ہوں وہاں پہ عمران خان کی بات نہ ہو، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ تو بچوں نے جتنے بھی نوجوان تھے انہوں نے DGSI سے عمران خان سے متعلق کافی سوالات کیے، اور ہر سوال کے جواب کے بعد عمران خان کے نعرے لگے۔ بچوں نے کوئی اس قسم کی بات نہیں کی جس سے ان کو کوئی خطرہ ہو، کیونکہ ان کو سب کو پتہ ہے کہ جو 9 مئی کے بعد سے اور اس سے پہلے جو 16 مہینے کی حکومت رہی، اس کے دوران لوگوں کے گھروں میں جس طرح سے لوگ گھسے، ان کو اٹھایا گیا، ان کو غائب کیا گیا، تو اسی طرح سے بچوں کے دلوں کے اندر بھی یہ بات تھی اور خوف بھی تھا۔ لیکن بہت سارے بچوں نے جرأت کا مظاہرہ کیا اور DGSI سے جو ہے سوالات جو وہ پوچھنا چاہتے تھے انہوں نے وہ پوچھے، اور ہر بات پہ وزیر اعظم عمران خان کے نعرے لگے، اور DGSI مسکراتے رہے، اور وہ کر بھی کیا کر سکتے تھے۔ ابھی اس وقت تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اب بعد میں کیا کریں گے وہ ان کو ہی خود کو پتہ ہوگا۔ لیکن انہوں نے مسکرا کر سارے بچوں کا جواب دیا، جتنے بھی طالب علم تھے ان کی جتنے بھی سوالات تھے انہوں نے اٹھائے تھے، تو ان کا جوابات دیے، جو کہ آج رپورٹرز جو ہے رپورٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ تفصیلات بھی آ رہی ہیں کہ اب پاکستان کی جو عوام ہے ان کے جو جذبات ہیں وہ اسی طرح سے ہیں کہ وہ عمران خان کو ہی وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ سائفر کیس میں جو ہے جو انور مجید ہیں، جو کہ اسد مجید ہیں، جو انہوں نے سابق سفیر جو ہیں انہوں نے اپنا بیان جو ہے قلم بند کروا دیا ہے کہ سائفر میں ان کا کہنا تھا کہ سائفر میں خطرہ یا سازش جیسے الفاظ کا حوالہ نہیں تھا، اور انہوں نے ڈیمارش کرنے کا بھی مشورہ دیا تھا، اور یہ جو سائفر تھا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے لیے دھچکا تھا، اور اس سائفر کی کہیں سے بھی کوئی توجیہ نہیں دی جا سکتی۔ اور 7 مارچ 2022 کو امریکی حکام خارجہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری برائے جنوبی اور وسطی ایشیا امور ڈونلڈ لو کو ورکنگ لنچ پر مدعو کیا۔ پھر ملاقات میں ہونے والی کمیونیکیشن کا سائفر ٹیلی گرام سیکرٹری خارجہ کو بھجوا دیا گیا تھا، تو انہوں نے پوری تفصیلات جو ہے قلم بند کروا دی، اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عدم اعتماد آ گئی تو سازش کیسے نہیں ہوئی۔ اور انہوں نے یہ بات کہا کہ اگر ڈونلڈ لو نے جو چیزیں لکھی تھیں اور عدم اعتماد نہیں آتی تو سازش نہیں ہوتی، عدم اعتماد آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ سازش ہوئی۔ بانی PTI بیان کے دوران بول پڑے تمہاری کیا اوقات ہے، پروسیکیوٹر اور شاہ محمود قریشی کے درمیان تلخ کلامی، اور اسی طرح سے 6 گواہان کے بیانات قلم بند ہو گئے۔ تو بہت زیادہ جو پروسیکیوٹر تھے ان کے دوران، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں عمران خان، اور جو دلوں کے وزیر اعظم بھی ہیں پاکستان کی عوام کے، ان کے درمیان پروسیکیوٹر کی تلخ کلامی بھی ہوئی۔ آپ چند دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں ان کے ساتھ جیلر بھی بدتمیزیاں کر رہے ہیں، اور پروسیکیوٹر اور جتنے بھی عملہ ہے وہاں کا جیل کا، ان کا بھی جو رویہ ہے وہ بہت زیادہ تضحیک آمیز ہو چکا ہے، اور وہ جو ہے عمران خان کے ساتھ اچھا سلوک اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر رہے۔ تو اس قسم کی خبریں ہیں، وقت گزر جاتا ہے، انسان جو ہے اس کو اپنے جو ہے اقدار کو اور اپنی
اخلاق کو جو ہے بلند رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کے اوپر دھوپ ہے تو کسی کے اوپر چھاؤں لاتا رہتا ہے، اور یہ آزمائشیں اور آزمائش ہمیشہ قائم نہیں رہتی، آزمائش آتی اور چلی جاتی ہے۔ اسی طرح سے انتخابات میں فوج تعیناتی کی کابینہ نے منظوری دے دی ہے۔ 2,72,000 اہلکار دستیاب ہوں گے اور کوئک رسپانس فورسز بھی ریڈی رہیں گی۔ اگر کسی قسم کی کوئی تخریب کاری یا کوئی جو ہے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہوا تو فوراً کوئک رسپانس فورس وہاں پر پہنچ جائے گی۔ اور بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی جو عادت ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر کسی سے وہ انتقام کی سیاست کرتے ہیں۔ اگر وہ نواز شریف وزیر اعظم بنے تو جیلر سے لے کر جج تک جو ہے انتقام لیں گے۔ آپ کو چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھنے والوں کی سازش کو ناکام بنائیں۔ اور بلاول نے اپنے جلسے کے اندر یہ بھی کہا کہ وہ تنخواہوں کو ڈبل کر دیں گے اور 30 لاکھ گھر مفت بنا کر دیں گے۔ تو یہ تو اچھی بات ہے پاکستانیوں، اگر آپ کو بلاول بھٹو 30 لاکھ گھر مفت بنا کر دے رہے ہیں تو یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ اگر وہ واقعی میں آئیں اور وہ جو ہے نکلیں اور اس طرح سے وہ حکومت میں وزیر اعظم بنے تو آپ لوگوں کو یہ مفت گھر ضرور ملیں، اور اس کی ہمیں بھی بہت زیادہ خوشی ہوگی اگر وہ بن جائیں۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں۔ محتاط چلنا ہوگا، جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں شوکت صدیقی کیس میں جو آگے انہوں نے ریمارکس دیے ہیں وہ یہ ہیں: محتاط چلنا ہوگا، کہیں اور اداروں میں آئینی توازن خراب نہ ہو جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو شوکت صدیقی نے جو تقریر کی ہے، اگر اسی تقریر کے اوپر اسی طرح سے ججوں کو ہٹایا گیا تو پوری عدلیہ گھٹ چلی جائے گی۔ انہوں نے کوئی شہرت حاصل کرنے کے لیے تو تقریر نہیں کی ہوگی، ان کا یہ ریمارکس تھے۔ اب انہوں نے فیصلہ محفوظ کر دیا، اب دیکھیں کیا فیصلہ آتا ہے۔ جو ہے اسی طرح سے نواز شریف بلاول کے جواب دیتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ نواز شریف منتخب ہو کر عوام کی دگنی خدمت کریں گے۔ شہباز شریف کا یہی کہنا تھا کیونکہ ان سے تو خدمت ہو نہیں سکی، 16 مہینے میں پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا۔ کل ایک مہربان نے کہا کہ ہم نے کوٹ اردو میں کوئی ہسپتال نہیں بنایا، بتائیے طیب اردوان ہسپتال کس نے بنوایا تھا؟ احمد پور شرقیہ کو ضلع بنانے کا اعلان۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ احمد پور شرقیہ کو ضلع بنانے کا اعلان بھی انہوں نے کر دیا۔ نواز شریف اور مریم نواز کی قیادت میں NA-130 میں بڑی انتخابی ریلی نکالی گئی تھی اور پورے علاقے میں پھولوں کی بارش، ہلکا پارٹی ترانوں سے گونج اٹھا تھا اور آتش بازی سے ان کا، مریم نواز کا اور باقی دیگر رہنماؤں کا استقبال کیا گیا تھا۔ اور قائد نواز شریف اور مریم نواز دونوں ہی مہم کر رہے ہیں حلقہ NA-130 میں۔ وہاں سے جو ہے اپنی ریلی اور اپنے انتخابی مہم کا انہوں نے آغاز کر دیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 6 مہینے میں نواز شریف کی مقبولیت میں اضافہ، عمران خان کی کم ہو گئی۔ بلومبرگ نے یہ بات کہی ہے۔ نواز شریف کی مقبولیت 36% اضافہ مقبولیت اور 52% بانی PTI مقبولیت 57% پر ہیں۔ تو جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے اندر آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں، اور ایک اور گڑا ہوا مردہ کیس جو ہے دوبارہ سے اس کو نکال کر لے آئے ہیں۔ قاسم سوری کا جو کیس تھا، جو کہ وہاں کے جو ہے قومی اسمبلی کے وہ میں جب انہوں نے سائفر کی وجہ سے جب انہوں نے نہیں بلائی تھی موومنٹ، جو کیا کہتے ہیں آپ کا، انہوں نے نہیں ووٹ آف کانفیڈنس کو نہیں آگے بڑھوایا تھا، تو انہوں نے پھر ان کے اوپر دوبارہ سے کیس شروع ہو گیا ہے، کیونکہ عمر عطا بندیال کے زمانے میں ان کا کیس لگا، پھر اس کو 4 سال تک اس کو لٹکا کے رکھا گیا۔ قاسم سوری آئینی بحران کی وجہ بنے، کیوں نہ غداری کی کارروائی کی جائے؟ چیف جسٹس قاسم سوری اور لشکری رئیسانی ذاتی حیثیت میں طلب کیس طویل عرصے تک مقرر نہ ہونے سے اسٹے برقرار رہنے پر رجسٹرار کو بھی نوٹس دیا گیا ہے۔
تو اب جو ہے قاسم سوری کا بھی بلا وجہ کا کیس باہر نکال رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، حالانکہ عمران خان کا 1 مہینے سے ان کی رہائی کا کیس لگا ہوا ہے، وہ ان کو نظر نہیں آ رہا۔ جو پچھلے جتنے بھی جو ہے ایسے کیس ہیں جس سے پاکستان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، وہ کیسز بار بار نکل رہے ہیں، اور جتنے بھی غریب لوگ ہیں ان کے بھی بہت سارے کیسز ہیں وہ نہیں نکل رہے، لیکن جو ہے لوگوں کو جو ہے سیاسی لوگوں کا جو ہے بدلے بازی کا کیس بار نکالے جا رہے ہیں اور ان کو ٹھیک کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اس طرح کے چیف جسٹس کو اور ایسے کیسز کو نہیں پرسیو کرنا چاہیے، باقی عوام عامہ کے کیسز کو بھی ان کو فوقیت دینی چاہیے۔ تو بہت سارے لوگوں کی تجزیہ کاروں کا یہی رائے ہے کہ عمران خان کو اگر جیل سے باہر نکال دیا گیا، یعنی کہ عمران خان کو اگر رہا کر دیا جائے تو ان کو 2 دن تو لگیں گے اپنے گھر پہنچنے میں، موٹر وے بھر جائے گی لوگوں کے رش میں، ان کے استقبال میں، اور اتنا زیادہ رش ہوگا کہ 2 دن تک یہ جو ہے جو فاصلہ ہے ان کا عمران خان کا، وہ اسلام آباد سے لے کے لاہور کا، وہ پورا جو ہے ہو نہیں پائے گا، طے نہیں ہو پائے گا۔ 2 دن لگیں گے ان کو اپنے گھر پہنچنے میں، کیونکہ وہ اس قدر ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں قائم ہو چکی ہے، اور کسی کی بھی جو محبت ہے وہ کوئی زبردستی آپ سے محبت نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اس سے کی محبت آپ کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ تو اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، گہما گہمی شروع ہو گئی ہے، اور جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں ان کو 28 جنوری کو عمران خان نے پرامن مہم شروع کرنے کا آغاز دے دیا ہے، اور ان سے کہا ہے کہ آپ اپنے حلقوں میں باہر آئیں اور اپنی مہم کو سٹارٹ کریں۔ تو ابھی کے لیے اتنی خبریں، مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اور پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، اور ہماری عوام بھی زندہ باد۔ مجھے اجازت دیں، جزاک اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔